حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان کھڑے تھے۔ وہ کہتے تھے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن لوگ ہنس دیتے۔ کوئی کہتا نوح پاگل ہو گیا ہے، کوئی کہتا اگر عذاب آنا ہے تو لے آؤ۔ قرآن بتاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھایا، دن میں بھی، رات میں بھی، تنہائی میں بھی، مجمع کے سامنے بھی، لیکن ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ آخر کار حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کسی کو نہ چھوڑ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ کا فیصلہ قریب تھا۔ پھر ایک دن اللہ کا حکم آیا۔ اللہ نے فرمایا، ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ۔ یہ حکم حیران کن تھا، کیونکہ وہاں کوئی دریا نہیں تھا، کوئی سمندر نہیں تھا۔ پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام نے حکم مان لیا۔ وہ لکڑی کاٹتے، تختے جوڑتے، کشتی تیار کرتے، قوم کے لوگ وہاں سے گزرتے اور ہنستے۔ وہ کہتے، نوح یہ کیا کر رہے ہو؟ یہاں کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام صرف ایک جملہ کہتے، آج تم ہم پر ہنستے ہو، کل ہم تم پر ہنسیں گے۔ دن گزرتے گئے اور آخر کشتی تیار ہو گئی۔ پھر وہ دن آیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ قرآن بتاتا ہے کہ نشانی ظاہر ہوئی، تنور سے پانی ابلنے لگا۔ یہ غیر معمولی علامت تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً مومنوں کو بلایا۔ اللہ کا حکم تھا، ہر جانور کا ایک ایک جوڑا کشتی میں لے لو، مومنوں کو بھی کشتی میں سوار کر لو۔ لوگوں نے دیکھا کہ جانور جھنڈ کی صورت میں آ رہے ہیں۔ پھر آسمان پر بادل چھا گئے، ہوا تیز ہو گئی اور اچانک بارش شروع ہو گئی۔ لیکن یہ عام بارش نہیں تھی۔ قرآن کہتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، زمین کے چشمے پھوٹ پڑے، پانی اوپر سے بھی آ رہا تھا اور نیچے سے بھی۔ دریا، ندی، چشمے سب ایک ہو گئے۔ پانی تیزی سے بلند ہونے لگا، گھر ڈوبنے لگے، لوگ بھاگنے لگے، پہاڑوں کی طرف دوڑنے لگے۔ اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ وہ ابھی کشتی میں نہیں آیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ لیکن بیٹے نے جواب دیا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اور پھر ایک بڑی موج آئی اور دونوں کے درمیان حائل ہو گئی۔ اب پانی ہر طرف پھیل چکا تھا، پہاڑ بھی ڈوبنے لگے تھے، کشتی بلند موجوں کے درمیان تیر رہی تھی۔ قرآن اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے کہ کشتی پہاڑوں جیسی موجوں میں چل رہی تھی، اندر مومن بیٹھے تھے، باہر پوری دنیا طوفان میں ڈوب رہی تھی۔ دن گزرتے گئے، آخر اللہ کا حکم آیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا۔ بارش رک گئی، زمین نے پانی جذب کرنا شروع کیا، پانی کم ہونے لگا اور کشتی جا کر جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ یہ طوفان ختم ہو چکا تھا، لیکن دنیا ہمیشہ کے لیے بدل چکی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ صرف ایک تاریخی داستان نہیں، یہ ایک عظیم سبق ہے۔ پہلا سبق، اللہ کے پیغام کو کبھی نظر انداز نہ کرو۔ دوسرا سبق، حق کا راستہ اکثر تنہا ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صدیوں تک دعوت دی، مگر لوگ کم تھے۔ تیسرا سبق، نجات صرف اللہ کی اطاعت میں ہے۔ نہ طاقت بچا سکتی ہے، نہ پہاڑ، نہ دولت۔ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو صرف ایمان اور اطاعت ہی انسان کو بچاتی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن اس واقعے کو بار بار یاد دلاتا ہے، تاکہ انسان غرور میں نہ رہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے، جب انسان حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ کا فیصلہ ضرور آتا ہے۔